بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام جہش بن ریاب تھا، جو کہ قبیلہ بنی اسد کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت حضرت عبد المطلب تھا، یعنی حضرت زینب بنت جہش نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ حضرت زینب بعثت نبوی سے 10 سال پہلے نبی کریم کی پھوپھی امیمہ بنت حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئیں۔ پیدائش پر آپ کا نام برہ رکھا گیا، لیکن جب آپ ایمان لے آئیں تو نبی کریم نے آپ کا نام زینب رکھ دیا اور آپ نے رسول اللہ کے سایہ شفقت میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ حضرت زینب بنت جہش نہایت دیندار، پرہیزگار، راست گوئی، صدقہ دینے اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنے والی تھیں۔ جب آپ جوان ہوئیں تو نبی کریم نے آپ کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے طے فرما دیا۔ حضرت زید بن حارث چونکہ غلام تھے، جس کو نبی کریم نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، جس وجہ سے ان کو لوگ زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت زینب چونکہ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھیں تو یہ ان کی شان کے خلاف تھا کہ وہ ایک غلام سے شادی کریں، اس لیے انہوں نے شروع میں اس رشتے سے انکار کیا، لیکن پھر اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب بنت جہش نے فوراً حضور کا فیصلہ ماننے کو ترجیح دیا، اور اس طرح ان کا نکاح رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے ہو گیا۔ اس شادی سے 1 سال بعد ہی حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان کی زندگی تناؤ کا شکار رہنے لگی۔ رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ایک دن حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ نکاح اب مزید نہیں چل سکتا، ہم دونوں کی طبیعت بالکل جدا گانا ہے۔ حضور نے جب یہ سنا تو آپ بہت پریشان ہوئے کہ ایک طرف ان کا منہ بولا بیٹا اور دوسری طرف ان کی پھوپھی زاد بہن ہے۔ رسول اللہ نے حضرت زید کو اس بات پر راضی کیا کہ کچھ عرصہ اور گزار سکتے ہو تو آپ دونوں کا گزارا ہونے لگے گا۔ اس بات کو قرآن پاک میں اللہ یوں فرماتا ہے، اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، اسے نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر، لیکن اللہ پاک کی رضا یہی تھی کہ حضرت زید اور حضرت زینب بنت جہش میں طلاق ہو گئی۔ اب حضور اکرم افسردہ ہو گئے، اس لیے سرور کائنات رسول اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی طلاق یافتہ پھوپھی زاد سے نکاح فرما کر انہیں ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں، لیکن رسول اللہ کو پریشانی اس بات کی تھی کہ عرب کا رواج تھا کہ منہ بولا یا لے پالک بیٹے کو اصلی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اس بیٹے کی بیوی سے ہرگز شادی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس پر اللہ پاک فرماتا ہے، آپ اس وقت وہ بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں کی طعن و تشنیع سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو ہی حضرت زینب کے پاس اپنے رشتے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت زید کے پردے میں رہ کر حضرت زینب کو حضور کا پیغام دیا کہ اللہ کے نبی آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زینب کے لیے یہ خوشی اور غمی کی بیک وقت خبر تھی۔ خوشی اس بات کی کہ ازواج مطہرات میں شامل ہونا دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اور غم اس بات کا کہ میں تو حضور کے منہ بولے بیٹے زید کی طلاق یافتہ ہوں، پورے عرب میں یہ بات پھیل جائے گی۔ خیر، حضرت زینب حضرت زید سے فرمانے لگی کہ میں بغیر استخارے کے اس بات کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینہ میں پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے بیٹے کی بیوی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے۔ منافقین اور دشمنان رسول یہ کہنے لگے کہ یہ حضرت زینب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی تھی جس وجہ سے حضرت زینب نے حضرت زید سے طلاق لے لی۔ منافقین نے رسول اللہ کے بار بار حضرت زید کے گھر جانے کو بھی اسی محبت کا نام دیا۔ اس طرح چہم گوئیاں عام ہو گئیں۔ ادھر حضرت زینب بنت جہش مسلح پر کھڑی ہوئیں اور ادھر اللہ پاک نے نبی کریم پر وحی نازل فرما دی۔ وحی کے نازل ہونے سے حضرت زینب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ وحی کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: جب زید نے اس عورت زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی، اسے طلاق دے دی، تو ہم نے اس خاتون کو آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ اہل ایمان پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور انہیں طلاق دے کر فارغ کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو بہرحال ہو کر رہتا ہے۔ اس آیت کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر گئے اور جا کر ان سے فرمایا کہ اللہ نے وہی فرمائی ہے کہ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، یعنی رسول اللہ کا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ازدواجی تعلق بلا اذن اور بلا عقد اور بلا تقرر مہر، اس کے بغیر کہ جس شے کو رسول اللہ کی امت کے لیے حق میں قابل اعتبار سمجھا گیا ہے، قائم ہو گیا تھا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زینب بنت جہش کا ولیمہ ہوا جس میں 300 صحابہ شریک ہوئے۔ ناظرین گرامی، مفسرین نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت زینب کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو اس وقت پہن رہی تھیں، اور خود سجدہ میں گر گئیں اور 2 مہینے کے روزوں کی نیت بھی کی۔ حضرت زینب کو اس بات پر بجا طور پر فخر تھا کہ سب بیبیوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب بنت جہش کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے وہ حضرت عائشہ سے مقابلہ بھی کیا کرتی کہ ان کا نکاح تو آسمانوں میں ہوا، جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں زینب بنت جہش ہی تھی جو رسول اللہ کی نگاہ میں عزت و مرتبے میں میرا مقابلہ کیا کرتی تھی۔ ناظرین گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شادی کی فضیلتیں یہ ہیں کہ اسلام نے مساوات کا درس دیا، اس لیے رسول اللہ نے ایک غلام کو آزاد فرمایا اور پھر ان کو منہ بولا بیٹا بنایا اور پھر انہی سے اپنی پھوپھیزاد کی شادی بھی کروائی۔ اور جب حضور کا نکاح حضرت زینب سے ہو گیا تو زمانہ جاہلیت کی اس رسم کا خاتمہ بھی ہوا کہ منہ بولے بیٹے یا لے پالک بھی اصلی بیٹے کا حقوق رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم نے اپنی ازواج سے فرمایا تھا، تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ناپا کرتی، لیکن ہاتھ کی اس لمبائی سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ فیاضی کی طرف تھا، چونکہ حضرت زینب بنت جہش بے حد سخی اور فیاض تھیں، تو سب سے پہلے حضور کے پردہ فرمانے کے کچھ ہی عرصہ بعد 20 ہجری میں آپ بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئیں۔ آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔